ایک انسان اتنے چہرے، ایک پرفارمر اتنے کردار. ہم بات کر رہے ہیں ان کی جن کی کامیڈی میں تھی ایک کلاس، میمکری ایٹ اٹس بیسٹ، ٹاپ کے امپریشنسٹ اور بہترین کمپیئر معین اختر صاحب. معین اختر صاحب کہتے تھے کہ انہیں نہ تو شوق تھا، نہ تجربہ تھا اور نہ شو بزنس میں ان کی کسی سے کوئی واقفیت تھی. بس وہ تو بالکل حادثاتی طور پر اس پروفیشن میں آ گئے تھے. معین اختر اسکول کے زمانے سے ہی کبھی امریکی صدر تو کبھی اپنے کسی ٹیچر کی نقل اتار کے لوگوں کو ہنساتے اور داد وصول کیا کرتے تھے. اسکول میں جب کلاس میں ٹیچر نہ ہوتے تو ان کے انداز میں کلاس میں پڑھانے کی ایکٹنگ کیا کرتے تھے. آپ کے ایک ٹیچر ضیاء الاسلام صاحب ذرا سخت مزاج کے تھے اور ان کی پیروڈی پہ سارے اسٹوڈنٹس بہت ہنسا کرتے تھے. ایک دن جب معین اختر صاحب اپنے ان استاد کی نقل اتار رہے تھے تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہنس رہا تھا. پتہ چلا کہ وہ ٹیچر خود پیچھے کھڑے ہیں. باقی سارے اسٹوڈنٹس نے تو انہیں دیکھ لیا تھا لیکن معین اختر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. خیر، وہ استاد خود بھی معین اختر صاحب کی پیروڈی پہ مسکرائے، بالکل بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا، نہ ہی ڈانٹا. پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان ٹیچر نے معین اختر کو ٹیچرز سٹاف روم میں بلایا تو معین اختر سمجھے کہ بس اب تو شامت آئی، اب خیر نہیں ہے. معین اختر صاحب ڈرتے ڈرتے سٹاف روم میں گئے اور آپ نے سٹاف روم میں جا کر ٹیچر سے بات نہیں کی بلکہ سیدھے ان کے پیروں میں گر گئے اور معافیا مانگنے لگے. لیکن ٹیچر نے انہیں اٹھایا اور پیار کیا، کہا کہ تم جو کچھ کر رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا لگا. معین اختر کو اپنے اس ٹیلنٹ کا احساس تو ہوا لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ کو اوپر والے نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور آپ کے یہ ٹیلنٹس آگے چل کر آپ کو اتنی کامیابیاں دیں گے. اسکول کے زمانے میں آپ نے اپنی پہلی اسٹیج پرفارمنس کی. شیکسپیئر کا ڈرامہ دی مرچنٹ آف دی وینس میں شائلاک کا کردار ادا کیا اور فرسٹ پرائز حاصل کیا. اس دن آپ کو لگا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بعد میں آپ کی ملاقات ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر نسیم احمد سے ہوئی اور معین اختر کا ٹیلنٹ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک پروگرام میں پرفارم کرنے کے لیے بلایا، جہاں اسٹوڈنٹس نے آپ کے اسٹیج پہ آتے ہی آپ پہ بہت ہوٹنگ کی، آپ کا بہت مذاق اڑایا. لیکن معین اختر کو شروع سے ہی اسٹیج کا خوف نہیں تھا اور یوں وہ سکون سے وہاں کھڑے رہے اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ معین اختر کو صرف 5 منٹ کا موقع دیں اور اگر ان کی پرفارمنس پسند نہ آئے تو وہ اسٹیج سے اتر جائیں گے. بس پھر کیا تھا، جب معین اختر نے اسٹوڈنٹس کو ہنسانا شروع کیا تو سارا ہال کہکہوں اور تالیوں سے گونجتا رہا اور یوں معین اختر نے مانگے تو تھے صرف 5 منٹس لیکن آپ 45 منٹس تک لوگوں کو ہنساتے رہے اور وہیں آپ کو اپنے اگلے شو کی بکنگ اور ایڈوانس بھی مل گیا اور یوں آپ کے کمرشل کیریئر کا آغاز ہو گیا. آپ کے والد صاحب آپ کو بہت پڑھانا چاہتے تھے. آپ خود بھی لا کرنا چاہتے تھے، بیرسٹر بننا چاہتے تھے اور آپ کے ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے. لیکن آپ سوچتے تھے کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پریکٹیکل لائف میں کود پڑے. جب آپ کے والد صاحب کو پتہ چلا کہ آپ نے شو بزنس میں کام کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے آپ ہی کی بیلٹ سے آپ کی خوب پٹائی لگائی. لیکن معین اختر نے اپنے کام اور کامیابی سے اپنے والد کو منا لیا. جب معین اختر نے اسٹیج کے بعد ٹی وی پہ کام کیا تو آپ کے کیریئر کو شروع میں اصل پہچان اور شہرت ملی ضیاء محی الدین شو سے اور آپ نے ضیاء صاحب سے بہت کچھ سیکھا. یہ کچھ یاد آ گیا کہ ایچ ظلم است کے بعدید آئے تھارمی بینم صدیق ارشد صاحب. شکریہ قریش پور صاحب.
آپ اختر شماری کیجئے، ہم مردم شماری کریں گے۔ بعد میں معین اختر صاحب نے فلم بھی کی۔ معین اختر صاحب نے 40 سال سے بھی زیادہ عرصے تک بے شمار ڈراموں، شوز اور لائیو ایونٹس کے ذریعے پاکستان، انڈیا سمیت دنیا بھر میں اردو ہندی سمجھنے والوں کو بے حد انٹرٹین بھی کیا اور انسپائر بھی۔ معین اختر یعنی مددگار ستارہ، گو اب آپ ہم میں نہیں رہے، لیکن آپ کا نام اور کام ہمیشہ فن کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔